بزرگ نے ایک بچے کو مذاق کیا اور وہ ذرا ان کی شخصیت کے مطابق نہیں تھا، اور وہ گفتگو بھی ایسی تھی کہ جو مطلب لوز گفتگو تھی، وہ چاہیے نہیں تھا کہ وہ شخص ایسی بات کرتا۔ اس بچے کو ان لفظوں سے مذاق کیا، پھر جو اس بچے نے رد عمل دیا وہ اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ تو بزرگ کہنے لگے تجھے تمیز نہیں ہے، تو جواب کیا دے رہا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اب ناراض تو ہو گئے ہیں، لیکن شروعات کس نے کی تھی؟ یہ اینٹ کس نے رکھی تھی؟ جی میری تو طبیعت ایسی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آج آپ کو آپ کی طبیعت کا جواب مل رہا ہے تو قبول فرمائیے۔ آپ کا وقار ختم ہوگا، اور باوقار لوگ کون ہوتے ہیں؟ کم گفتگو کرنا، جو اللہ نے گھر دیا اس پہ راضی رہنا۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وزادار ہیں، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہیں، کوئی ہرس نہیں کوئی۔ اور ایک اور بات بھی، محنتی بندہ وزادار ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے۔ جو فارغ پھرتے ہیں نا، دوسروں کے سہارے جیتے ہیں، وہ وزادار نہیں ہوتے۔ محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا آدمی وہ باوقار ہوتا ہے۔ آپ یہ انداز دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، زمین پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، معاف کرنا سرکار کا مبارک طریقہ تھا، لیکن وقار اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ روب اتنا تھا سرکار کا کہ جو اچانک دیکھتا تھا نا وہ مرعوب ہو جاتا تھا، اس پر روب طاری ہو جاتا۔ لوگ اچانک دیکھتے تو کانپنے لگتے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے۔ فرمایا ابھی میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ 1 مہینہ لگے گا دشمن تک پہنچنے میں، 1 مہینے کا سفر ہے ابھی، تو مہینہ پہلے میرا دشمن مجھ سے کانپ رہا ہوتا ہے، کیوں کہ میرے رب نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ غیر اس طرح ڈرتے تھے، اور اپنوں کا حال یہ تھا، اپنے ادب کرتے تھے۔ ان کی کیفیت کیا تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ فرماتے تھے کہ پرندہ بیٹھا ایسے ذرا ہلے تو اڑ جائے گا۔ فرماتے ہیں سوائے سیدنا صدیق اکبر کے اور جناب عمر فاروق کے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی نبی پاک سے کلام کر سکے۔ خود مولا علی شیر خدا جو پلے ہی آغوش نبوت میں ہے، جو رہے ہی کاشوانہ نور میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا نا، حالانکہ سرکار تو بیٹھے ہیں مسجد شریف میں، بالکل عام زمین پہ چٹائی پہ تشریف فرمائے، تو فرماتے مجھے کچھ سوال کرنا ہوتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے، میں نبی پاک سے پوچھتا نہیں تھا، مجھے حیا آتی تھی، روب طاری ہوتا تو میں حضور سے پوچھوں۔ یہ سرکار کا روب، دبدبا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس 1 جان 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو حضور کا دبدبا، نبی پاک کی وجاہت، سرور کائنات علیہ السلام کا روب اپنے مزاج میں شخصی وجاہت پیدا کرے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اللہ کے فضل سے، اپنا ایک وقار رکھتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے گلی گلی مانگ کے نا، پہلی اسلامی ایٹمی پاور ہے پاکستان، لوگ ڈرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مزاج سے وزاداری ختم کر کے، آپ یقین کریں کہ میں ملک سے باہر مجھے جانا تھا تو میں وہاں اپنے کاغذات امبیسی سے جمع کرا کے واپس لوٹ رہا تھا، تو مجھے بڑے سیانے لوگ وہاں ملے اور امیر کرو، تو مجھے کہنے لگے کہ کوئی وظیفہ بتائیں باہر کا ویزا لگ جائے۔ میں نے کہا ساری کتابیں پڑھی ہیں، باہر جانے والا وظیفہ ہی کوئی نہیں کتاب آئی، تو ان کو تو دسیے کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں ایسا۔ آپ کیوں اتنے، یہ 2024 میں 7 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلا گیا، اتنی کمزور بننے کی کیا ضرورت ہے؟
آپ اتنے کمزور نہ بنیں، اپنا وقار نہیں گڑبڑ کریں، آپ ترسے نہیں، آپ کا لہجہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کمزوری ہو۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اپنے آپ کو وزادار رکھیں، اپنی شخصی لب و لہجے کو، مٹھاس کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ آپ کا وقار کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، وزاداری کے اندر کبھی بھی کمی۔ کچھ لوگ ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کلپ میں یہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، تو میں کہتا ہوں اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے ہم اس کے ساتھ بات کریں۔ یار کو مطلب دشمن بھی تو بندے دا پتر ہونا چاہیے نا۔ آپ ہر ایک سے دشمنی ہماری اس سے بنتی ہے، شکست کھائے کسی سے تو شرم سے پانی پانی ہو، اور دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ اب بندہ مقابل، اس کو بندہ اپنا مقابل سمجھ لے، یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے۔ آپ کی وزاداری کے خلاف آپ کا ایک شخصی وقار ہونا چاہیے، آپ اس وقار کو سمجھیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ اپنی شخصی وقار کو گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنی وزاداری کو قائم رکھیں۔ آپ کے لب و لہجے میں یعنی بھوک برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، غریبی میں جینے کا مزہ ہونا چاہیے۔ آپ کو جس مقام پہ رب نے رکھا ہے اس مقام پر آپ کے اندر بردباری، تحمل، صبر ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کی شخصیت کو، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا وقار خراب ہو جائے گا۔ آپ کی وفاداری قائم رہنی چاہیے، آپ تھوڑا حوصلہ کریں، آپ تھوڑا اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں جو ایک مومن کی شان ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقار تو ایمان کا حصہ ہے، شخصی وقار یہ ایمان کا حصہ ہے، مومن کا اپنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا تھا، کعبے تیری بڑی شان ہے پر میرے مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود۔ تو جب آپ کا اتنا بڑا وقار اور سٹیٹس ہے تو پھر آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کی جگہ پہ کھڑا کریں، آپ جان بوجھ کے اپنے آپ کو کمزور کریں، آپ اپنے لب و لہجے کے اندر ایسا کچھ بھی نہ پیدا کریں جس سے محسوس ہو کہ اللہ نے جو آپ کو شخصی عزت دی ہے، جو وقار دیا، وہ وقار کمزور پڑ گیا ہے۔ یہ کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ہی وقار عطا فرمایا، حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت کیلا بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک جگہ بیٹھے تھے، اللہ کے حضور کچھ عبادت اور وظائف میں اور ذکر اذکار میں مشغول تھے، تو میں حضور کے پیچھے بیٹھی تھی، تو فرماتی اچانک میری حضور پہ نظر پڑی تو میرا جسم کانپنے لگا رعب کے ساتھ۔ نہیں، آپ نے ابھی پوری بات پر غور نہیں کیا۔ کہتی میں چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں نے پشت دیکھی تھی تو میں رعب سے کانپنے لگی۔ وہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی اور میں کانپ رہی تھی، تو ایک صحابی حضور کی اعلی مرتبت بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا، تو کانپ رہی ہے۔ تو فرماتی سرکار نے پھر بھی میری طرف رخ نہیں کیا، اسی طرف چہرہ کر کے حضور فرمانے لگے او مسکین بی بی ذرا اطمینان سے بیٹھ، ذرا حوصلہ کر۔ میں یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے پر میرا ذوق کہتا ہے، یعنی کریم کہہ رہے ہیں حوصلہ کر، ابھی تو نے پشت دیکھی ہے، عبادت سے جو میرے چہرہ بددعا پہ نور چڑھا ہے ابھی تو نے وہ نہیں دیکھا، ابھی تو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے، بولیے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ تو میرے بھائی شخصی وقار، ابو جال پیسے کھا گیا نا ایک بندے کے، دیتا نہیں تھا، تو یہ مکے کے دن تھے جب ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے، تو اس نے آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے نہیں دیتا، تو فرمایا میرے ساتھ چلنا۔ تو کافروں نے بھی ایک بندہ ساتھ بھیج دیا، دیکھو وہاں کیا بنتا ہے۔ تو سرکار نے جا کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک، باہر آیا، میں اس غریب کے پیسے کھا گیا تو شخص کہتا ہے حضور کے لہجے میں اتنا جلال تھا کہ ابو جہل نے کانپنا شروع کر دیا۔ دو اس کے پیسے، تو کہتے ہیں ہانپتا کامتا پیسے لے کے آیا۔ بعد میں سرداروں نے کہا تو بڑی ڈینگے مارتا ہے
اور اب یہ کہ کانپتا ہوا پیسے لے کے آیا، کہنے لگا وہ آئے تھے تو مجھے لگا ان کے ساتھ کوئی طاقتیں ہیں، میں ڈر گیا۔ تو میرے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے وجاہت عطا کی، حضور کو اللہ نے وقار دیا، روب دیا، دبدبا دیا۔ مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے وقار پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے انداز پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے لب و لہجے پر کبھی سودا نہ کرے، اپنی خودداری پر کبھی سودا نہ کرے۔ یعنی صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، ہاتھ سے درہ گر گیا ہے تو وہ کسی کو نہیں کہتے تھے یہ درہ اٹھا دے، وہ گھوڑے سے اترتے تھے اور درہ خود اٹھاتے تھے۔ یہ وزاداریاں، یہ خودداریاں، یہ عزت نفس، یہ مزاج، یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو شان عطا کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ پارٹیاں ڈھونڈنا اور کسی کو کھانا ڈال کے راضی ہونا، اور فلاں کو آج میں نے لوٹ لیا، اور فلاں جگہ، ہمارے تو محفلوں میں یہ کام ہونے لگ گیا کیوں جی، میں جی بڑی محفل بڑی لوٹ کے لے آندی میں آج۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، محفل کو تو کچھ دینا چاہیے، تو لوٹ کے لے آیا ہے، کمال ہو گیا۔ وہ شخصی وجاہت، مجھے ایک بات بتائیے، اتنا بڑا آدمی کہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اس کا نام اشتہار پہ دیکھ کر دوڑے چلے آئے کہ میں نے اس کی گفتگو اور تقریر سننی، اور لوگوں کو جگہ نہ ملے بیٹھنے کی، لوگ کھڑے ہو کے کوئی کسی جگہ چھتوں پہ چڑھ کے ادھر ادھر لوگ بیان سننے کو حاضر ہو۔ معیار یہ ہو کہ لوگ چھٹیاں لے کے ڈیوٹی سے آئیں کہ مجھے اس آدمی کی گفتگو سننی۔ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بتاتا ہے وہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ لوگ اس کو بہت بڑا آدمی سمجھ کر اس کی گفتگو سنیں، تقریر سنیں، واعظ سنیں، بات سنیں، اور جب سن رہے ہوں تو ان پر کیفیت بھی طاری ہو، کوئی آنسو پونچھ رہا ہو، کوئی درد سے رو رہا ہو، کسی کا سینہ محبت رسول کے ساتھ پورے طور پر چھلک رہا ہو۔ اتنے خوبصورت منظر، اتنے خوبصورت لب و لہجے کے بعد دنیا چلی جائے اور وہ میزبان سے سٹیج کے پیچھے جھگڑا کر رہا ہو کہ میں تو کیا 70,000 لینا ہے، تو 60 کو دے رہے ہو، تو مجھے بتاؤ نا، اس نے اپنے شخصی وقار کا خیال رکھا ہے؟ وہ ہزاروں کے مجمع میں جو بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کر رہا تھا، تو کیا یہ اس کی شخصیت کے مطابق ہے کہ وہ جھگڑا کر رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے؟ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اپنے شخصی وقار کو آپ نے کبھی خراب نہیں ہونے دینا، کبھی اپنے لب و لہجے میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہونے دیں۔ کبھی یہاں ایک صاحب آ گئے، مجھ سے ٹائم لے کے چلے گئے، جب ہم ان کی محفل میں گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پتہ نہیں کتنے عمرے کے ٹکٹ ہیں، تو ہمیں اعلان کرنے لگے ایک ٹکٹ آپ کا بھی ہے۔ میں کہ تسی اور کسی نو دیو، میں آپ ہی چلا جا رہا۔ تو مجھے کہنے لگے مدینے جانے کے لیے بھی آپ منع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں مر جاؤں اس دن جس مدینے سے 2 قدم پیچھے ہٹوں، لیکن خدا کے بندے، میرے رب نے کبھی مجھے وہاں بھی بلایا ہے تو عزت کے ساتھ ہی بلایا ہے۔ تو میں تیری ٹکٹ وہ سپیکر میں تو اعلان کرے، رب کہے گا تجھے اتنی دفعہ بلایا ہے، تو تیرے کوئی اعلان نہیں ہوئے تو رسوا ہو کے کوئی کام کرنے کی ضرورت۔ آپ اپنے شخصی وقار کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ میرے محبوب پاک سید عالم، نور مجسم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقار تھا نا، بخاری میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص آیا، اچانک نبی کریم کو دیکھا تو کانپنے لگا، تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ ڈر گیا۔ حالانکہ نہ کوئی ہٹو بچوں کی داستانیں تھی، نہ کوئی 4 رستے میں چنگیاں پڑتی تھیں کہ ان سے گزر کے جانا ہے، نہ کچھ 6 جگہ تلاشی ہوتی تھی، نہ کوئی معاملہ تھا، سادہ سا لباس، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سادہ سا لب و لہجہ، سادہ سا انداز، میٹھے میٹھے بول اور پیاری پیاری باتیں۔ تو شخص ڈر گیا پھر بھی، اس لیے کہ اللہ نے جو روب رسول پاک کو عطا فرمایا، ڈر گیا۔ تو کریم نے تسلی کیسے دی؟ فرمایا او ڈرنا،
تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ ڈرنا تو اپنا وقار، اپنی وزاداری۔ اب میں ایک بات آخر میں ان لوگوں سے بھی عرض کروں گا جن کا باوقار لوگوں سے تعلق ہے۔ استاد باوقار ہوتا ہے، شیخ باوقار ہوتا ہے، جس کے بال سفید ہوں وہ بندہ باوقار ہوتا ہے، والد سب سے بڑھ کر باوقار ہوتا ہے۔ باوقار آدمی کا وقار ہمیشہ قائم رکھیں، کبھی بھی ان لوگوں کی عزت میں فرق نہ آنے دیں۔ اگر کبھی وہ سخت لہجے میں بات کریں بھی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ باوقار ہیں، ان کو اجازت ہے بات کرنے کی، لیکن ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اف بھی کر سکتے نہیں۔ اگر کبھی بزرگوں نے کوئی ایسی بات کر بھی دی تو ہم نے ان کے وقار کو قائم رکھنا ہے۔ وہ کیسے؟ والد کا کبھی شکوہ نہ کریں، استاد کا کبھی شکوہ نہ کریں، مرشد کا کبھی شکوہ، محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو جھوٹا پیار جتاوندا۔ سانو دسیا ہے عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر۔ جو لوگ عزت والے ہیں ان کی عزت میں کبھی کمی نہ کریں، ان کے وقار کے مطابق ان سے کلام کریں، ان کی عزت کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ ہاں، اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پیش نہ کریں، اپنے آپ کو خود سے کبھی کمزوری نہ دکھائیں، لیکن باعزت لوگوں کو عزت دیں۔ حضرت سعد بن معاذ آئے تھے، خود نبی کریم نے فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار ہے۔ حضور نے ان کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا، فرمایا اس کا اکرام کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا بڑا ہے، ہمارا سردار ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو باعزت آدمی کو ہمیشہ عزت دیں، اس کے لیے ہمیشہ اکرام کریں، محسنوں کا ہمیشہ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ کریم سمجھنے کی توفیق